الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ کے مہمان بننے کی آرزو رکھنے والوں، آج ہم اس سفر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو صرف زمین کا سفر نہیں بلکہ روح کا سفر ہے۔ وہ سفر جہاں بندہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے حکم پر حاضر ہوں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ محبت، قربانی، عاجزی اور بندگی کا عظیم مظہر ہے۔ یہاں بادشاہ اور فقیر ایک لباس میں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ کے نزدیک عزت صرف تقوی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت 97 میں، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف میں ہے، جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر نہ فحش بات کی اور نہ گناہ کیا، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آئیے آج ہم حج کی عظیم سفر کو قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ حج کی ابتدا، احرام اور نیت۔ حج کا آغاز 8 ذوالحجہ سے ہوتا ہے۔ حاجی غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پھر 2 سفید چادریں پہن کر احرام باندھتا ہے۔ اس کے بعد حج کی نیت کرتا ہے اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ الفاظ گویا بندے کی پوری زندگی کا اعلان ہوتے ہیں، اے اللہ میں تیرے حکم پر حاضر ہوں، میری زندگی بھی تیری، میرا دل بھی تیرا۔ منا کی روانگی، 8 ذوالحجہ۔ 8 ذوالحجہ کو حاجی مکہ سے منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ یہ دن تیاری، سکون، ذکر اور عبادت کا دن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منا میں قیام فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی تعلیم دی۔ یہاں بندہ دنیا کی مصروفیات سے نکل کر مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ عرفات کی طرف روانگی، 9 ذوالحجہ۔ 9 ذوالحجہ کی صبح حاجی میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج تو عرفات ہی ہے۔ عرفات وہ عظیم میدان ہے جہاں لاکھوں انسان ایک ساتھ کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ قیامت کے میدان کا منظر پیش کرتا ہے۔ کوئی سفید لباس میں، کوئی آنسوؤں میں، کوئی دعا میں، ہر ایک اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا۔ وقوف عرفات، ظہر اور عصر کی نماز کے بعد حاجی دعاؤں، توبہ، استغفار اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ اگر کسی کا وقوف عرفات رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے عرفات والوں پر فخر فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے، مسلم شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ عرفات والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ٹوٹے ہوئے دل آسمان سے جڑ جاتے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد حاجی مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ پوری رات کھلے آسمان تلے گزاری جاتی ہے۔ یہ رات عاجزی، سکون اور اللہ کی یاد میں ڈوبی ہوئی رات ہوتی ہے۔ یہیں سے جمرات کے لیے کنکریاں بھی جمع کی جاتی ہیں۔ وقوف مزدلفہ، فجر کی نماز کے بعد حاجی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، پھر مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ یہ مقام بندے کو سکھاتا ہے کہ سکون
اصل سکون دنیا کے محلات میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ جمرات کو کینکریاں مارنا۔ 10 ذی الحجہ کو حاجی منا واپس آ کر بڑے جمرے کو 7 کینکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے جب شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی تھی۔ ہر کینکری گویا شیطان، نفس اور گناہوں کے خلاف اعلان جنگ ہوتی ہے۔ قربانی۔ اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم اطاعت کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت 37 میں ہے، اللہ تک ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حلق یا قصر۔ پھر حاجی سر منڈواتا ہے یا بال چھوٹے کرواتا ہے۔ یہ بندگی، عاجزی اور نئی زندگی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ اے اللہ کے بندو، حج صرف اعمال کا نام نہیں بلکہ دل کے بدل جانے کا نام ہے۔ اگر حج کے بعد بھی دل میں تکبر، زبان میں جھوٹ اور زندگی میں گناہ باقی رہیں تو سمجھو ابھی روح نے حج نہیں کیا۔ حقیقی حاجی وہ ہے جو کعبہ سے واپس آ کر بھی اپنے دل کو اللہ کا گھر بنا لے، جو لوگوں کو تکلیف نہ دے، جو نماز کا پابند ہو، جو حلال و حرام کا خیال رکھے اور جس کی آنکھوں میں اللہ کا خوف ہو۔ آؤ دعا کریں، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، ہمارے حج کو حج مبرور بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دلوں کو پاک فرما اور ہمیں ایسا حاجی بنا جو تیرے در سے بدل کر لوٹے۔ آمین یا رب العالمین۔